دنیا کی ترقی و تعمیر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے۔ اس کی وسعت، نیرنگی اور تفنن دیکھ کر مؤمنین کے سوا سبھوں کو یہی دقت پیش آتی ہے کہ وہ اسے محال نہیں جانتے، مگر قرآن مجید میں عجیب بات کہی گئی ہے کہ یہ سب بس صرف ایک لمحے کی بات ہے، صرف ایک چیخ یا آواز ایسی ہوگی کہ پوری دنیا سمٹ کر اور جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی زمین کے اوپر اور اس کے نیچے مدفون ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ مگر اس دور میں اسے حیرانی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی معمہ نہیں ہے جس کو سمجھا نہ جا سکے، یہ ریاضی اور الجبرا کا کوئی ایسا فارمولہ بھی نہیں ہے جس کے عالی دماغ و ذہانت درکار ہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عظیم ترین عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ان میں سیمنٹ، گارا اور لوہا وغیرہ مخلوط کیا جاتا ہے، جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر کے مضبوط ترین عمارت تیار کی جاتی ہے۔ بعض عمارتیں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ انہیں قدرتی زلزلوں کے درمیان بھی تحفظ نصیب ہو۔ بعض عمارتیں گھومتی ہیں، ایک خاص دائرے کی تحریک اور جھٹکے برداشت کرتی ہیں۔ سائنسدانوں نے نہ جانے کیسے کیسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ برج خلیفہ جیسی عمارت کھڑی کر دی ہے جو گویا آسمان سے باتیں کرتی ہے، اس سے سرگوشیاں کرتی ہے۔ کوئی نادان اسے اول مرحلے میں دیکھ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ آسمان کی سیڑھی ہے، لیکن ان سب کے باوجود جب کبھی ان عمارتوں کو گرایا جاتا ہے تو ان میں کچھ ڈائنامک مواد استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بارود استعمال کیا جاتا ہے۔ عمارت کی خاص جگہوں پر اسے نصب کر دیا جاتا ہے، پھر صرف ایک بٹن دبا کر پوری عمارت منہدم کر دی جاتی ہے۔ اس وقت بھی ایک زوردار آواز آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اربوں ڈالرز کی عمارت زمین بوس ہو کر انسانوں کے قدم چوم رہی ہوتی ہے۔ فلک بوسی کی عادی یہ عمارتیں لمحے بھر میں اسی انسان کے قدموں میں ہوتی ہیں جس کے ہاتھوں نے انہیں بنانے میں بہت محنت و مشقت کی تھی۔ شب و روز ایک کیا تھا، بڑی مشقت و دشواری سے ایک ایک اینٹ جوڑی تھی، دیدہ زیب رنگ و روغن کیا تھا، لیکن اب وہ ملبے کا ڈھیر بن کر سامنے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعمیر مشکل ہے، مگر اس تعمیر کو ملیا میٹ کرنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، وہ کن فیکون کا مالک ہے، اس کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اس کی دسترس سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، قادر مطلق ہے۔ اس لیے بھلا اسے کیا دقت پیش آ سکتی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو ایک چیخ پر جمع کر دے، جب ایک انسان معمولی ویکیوم کلینر استعمال کر کے گھر کے تمام زائد اور غیر ضروری چیزوں کو ایک دم سے کھینچ لیتا ہے، تو پھر اللہ کے پاس سب سے بڑا ویکیوم ہوگا جس سے پوری دنیا ایک دفعہ میں کھینچی چلی آئے گی۔ اور قرآن مجید کا یہ فرمان اس طرح ظاہر ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس آیت پر استاد محترم فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب مد ذلہ رقم تراز ہے کہ کسی چیز کی تعمیر میں تو بہت سارا وقت مطلوب ہوتا ہی ہے، لیکن کسی بڑی چیز کو ختم اور ملیا میٹ کرنے کے لیے بھی ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ اگر کسی پہاڑ کو زمین کی طرح ہموار کرنا ہو تو نہ جانے کتنے مزدور، کتنی مشینیں اور پتھر کو توڑنے والی بارود کی کتنی ساری مقدار کی ضرورت پڑتی ہے۔ بظاہر یہ گمان ہو سکتا تھا کہ جب قیامت برپا ہوگی ایک دفعہ دنیا کی ساری چیزیں ختم کر دی جائے گی، جتنے جاندار روئے ارض پر موجود ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک مرنے والے سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس میں تو بڑی محنت کرنی ہوگی، بے شمار فرشتے لگ کر اس کام کو انجام دیں گے اور ایک لمبی مدت درکار ہوگی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ نہ ہوگا بلکہ خدا کے حکم سے ایک فرشتہ سور پھونکے گا
اور آن کی آن میں یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام جاندار مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ سور کے پھونکنے سے محض ایک سخت آواز پیدا ہوگی اور اس سے لمحہ بھر میں یہ سارا کا سارا کام ہو جائے گا۔ اس آیت میں دوسری بار سور پھونکنے کا ذکر آیا ہے۔